پتہ ہے جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے اور آپ آگے جینا ہی نہیں چاہتے۔ پتہ ہے کیا، جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے نا تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے لیے نہیں تو اللہ کے لیے صحیح، یہ زندگی جینی ہے نا، زندگی ختم تو نہیں ہوئی۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک مقرر وقت رکھا ہے۔ اللہ تمہیں جس چیز کی حقیقت دکھا رہا ہے اسے تم سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں تمہارا شکوہ کرنا بنتا ہی نہیں۔ اللہ جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، اس لیے اسی سے مانگو تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر دیکھنا تم رحمان کو رحیم پاؤ گے۔ آزمائش جو ہے من پسند چیزوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ جب ہم رو کر اللہ سے کسی ایسے شخص کو مانگتے ہیں جس کا ملنا ہمیں ناممکن لگتا ہے، اور جب کوئی تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اور قرآن میں تو خود اللہ فرماتا ہے، تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دکھ اور تکلیف صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے کوئی چیز چھین لینا تو بس اپنے رب پر بھروسہ رکھنا اور صبر کرنا، کیونکہ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب ساتھ ہو تو اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑے حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ جب انسان لوگوں کی جگہ اپنے اللہ پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے تو اللہ کبھی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ہو سکتا ہے تم ایک گلاب کے طلبگار ہو اور اللہ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے جس ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے کوئی چیز یا کوئی شخص چھین لے تو بس اللہ پر یقین رکھنا، کیونکہ ایک دن اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کرے گا۔ یہ بات انسان نہیں جانتا، یہ بات تو اللہ جانتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، جس معاملے کو ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اس کے بارے میں بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے، اور جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرماتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔